بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلا۔ تو پڑھنا ہے کہ آپ اپنی دعا میں، جیسے بھائی نے کہا کہ دعا کے آداب کیا ہیں، کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ ضرور درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا درود ابراہیم پڑھ لیں، پھر مختصر درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ کی اپنی دعائیں ہوں، پھر آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو اور اپنی دعا ختم کریں۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ لیکن کوئی بندہ جو بغیر اس طرح کی بھی کوئی انسان مجبور ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مدد فرما، نہ اسے تعریف کی نہ جو ہے درود پڑھا، پھر بھی دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو مصیبت زدہ جو مجبور کی پکار کو قبول کرتا ہے؟ کون دعا قبول کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے کہ آپ کی دعا کو قبول کرے؟ تو مجبور بے کس جب پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ادب کے اعتبار سے کیا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، درود پڑھیں، پھر اپنی دعائیں کریں اور تعریف پر ختم کریں، یہ ادب ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ عمر فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ درود نہیں پڑھتا اس کی دعا معلق ہوتی ہے آسمان اور عرش کے درمیان، نہیں چڑھتی۔ درود جو ہے یہ رحمت کی دعا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو درود پڑھنا یہ ریکمینڈڈ ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے، لیکن رسول اللہ کے نام کا وسیلہ لینا، آپ کے صدقے سے دعا قبول اللہ تو کر لے، یہ کہنا یہ ثابت نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دو چیزیں، درود پڑھنا ثابت ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن ہماری دعاؤں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر یہ کہا جائے کہ آپ کے صدقے میں دعا قبول ہو جائے، یہ ثابت نہیں۔ یہ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے جو آدم علیہ السلام کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے کئی سال تک قبول نہیں، تو اس کے بعد پھر اچانک انہیں یاد آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہم اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ سنے ہوں گے آپ لوگ؟ ہاں، تو یہ اب انہوں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے نبی کا وسیلہ میں لیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتا ہوں۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں ان کا کیسے پتہ، تمہیں کہاں سے علم ہو؟ کہا کہ اللہ جب میں جنت میں تھا تو دیکھا کہ تیرے عرش پر جو ہے تیرے نام کے ساتھ ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا، تو جو ہے اب مجھے یاد آیا کہ جو ہے وہ تو پھر جب اگر تیرے نام کے بعد ان کا نام لکھا ہوا تو تیرا محبوب بندہ ہوگا، تو اس اعتبار سے میں نے دعا کی۔ تو اللہ نے کہتے میرے نبی کے صدقے میں تو نے دعا کی ہے تو پھر میں نے قبول کیا، میرے گناہوں کو معاف کیا۔ یہ روایت جو ہے دو اعتبار سے غلط ہے۔ ایک اعتبار سے کیا ہے کہ یہ روایت موضوع روایت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسی مشہور ہے، اور موضوع روایتوں میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ موضوع کا مطلب ہے جھوٹی روایت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اس کی سند نہیں پہنچتی۔ دوسری چیز کیا ہے، دوسرے اعتبار سے غلط کیا ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ سے توبہ میں کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھلائے، ان کلمات کے ذریعے سے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے قبول کیا، اور وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو جب انہوں نے دعا کی، یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے جانوں پر ظلم کیا، یعنی گنہگار ہوئے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، مطلب تیرا غضب ہم پر ہوگا، تیرے رحمت سے ہم دور ہو جائیں گے، تو معاف کر۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے وہ کلمات یہ تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل مجھے صدقہ آپ کے صدقے میں دعا قبول کروانا اتنا ہی اہم ہوتا تو اللہ خود قرآن میں ذکر کر دیتا، بھائی آدم علیہ السلام روتے پھرتے تھے، پھر رہے 40 سال تک جو ہے وہ ان کی دعا قبول نہیں کی، لیکن جب ہم نے، کیونکہ یہ قرآن اتر رہا کسی نبی پر اتر رہا، رسول اللہ میں اتر رہا، تو آپ کی فضیلت بیان کی جانی چاہیے تھی اس میں، کہ اگر اتنی بات ہوتی، اتنی اہم بات ہوتی کہ اللہ کے رسول کے صدقے میں دعا قبول ہوئی، تو ہم کہتے کہ نبی ہم نے تیرے صدقے میں آدم کی دعا قبول کی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے کلمات سکھلائے، اور کلمات یہ تھی، ان کلمات سے اس دعا سے جو انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے قبول کیا. تو یہ روایت اصلاً بھی غلط ہے، ثابت نہیں ہے، فیبریکیٹڈ ہے، جھوٹی روایت ہے، اور قرآن کے خلاف بھی ہے. یہ روایت کہیں پہ لکھی ہوئی ہے موضوع روایتوں میں ابن جوزی کی جو کتاب الموضوعات ہے، الموضوعات ابن جوزی، اس کے اندر موجود ہے روایت، اور اس کی سند کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو ہے موضوع روایت ہے. اگر کسی کو چاہیے تو مجھے میسیج کریں، میں انشاءاللہ میں اس کو ہی کرتا ہوں، واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری قسم کا جو وسیلہ ہے، جو ہم انبیاء کا وسیلہ لیتے ہیں یا کہ اولیاء کا وسیلہ، ان کے ناموں کا، تیرے اولیاء کے صدقے میں، تیرے جو ہے انبیاء کے صدقے میں، تیرے نبی کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر لے، یہ بدعتی وسیلہ ہے. کیوں؟ یہ ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ نے سکھلایا، نہ صحابہ نے اس طرح کیا. بات واضح ہوگی یہاں تک. تیسرا جو وسیلہ ہے وہ ہے شرکیہ وسیلہ، جس میں انسان شرک میں داخل ہو جاتا. وہ کیا ہے کہ ایک انسان پہنچتا ہے کسی درگاہ پر، کسی جے بابا کی قبر پر، اور وہاں کہتا ہے کہ یا اللہ، جو ان سے فریاد کرتا ہے کہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول کروا دیں، یا آپ اللہ تعالیٰ سے ہم سے لے کر دے دیں، ہمارے حاجت کو آپ بنوا دیں، دلوا دیں. اب یہاں کیا ہے، یہ اس بندے جو اس دنیا سے جا چکا، اس بندے کو ایک تو پکار رہا، یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو سن رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، وہ مجھے جان رہا ہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میں اس کو پکار رہا ہوں، میری فریاد کو سن رہا ہے. تو اب ایک انسان مرنے کے بعد اللہ کی صفات آپ اس کو دے رہے ہیں کہ آپ کے پکار، بعض لوگ آہستہ آہستہ پکارتے ہیں، مطلب دل ہی دل میں کھڑے ہو کر وہاں پر جو ہے فریاد کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری دل کی بات کو سنتا ہے، یہ بندہ بھی جو مرنے کے بعد بھی سن رہا ہمارا. تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے. تو یہاں یہ جو شرکیہ وسیلہ ہے کہ اس طرح خبروں پہ پہنچ کے ان لوگوں سے فریاد کریں، ان لوگوں سے ہماری دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے وہاں پہنچ کر دعا کریں، اور جو ہے ان سے جو التجا کریں کہ آپ ہمارے کاموں کو بنوا دیں. ہاں، اگر آپ خود بنا دیں تو پھر آپ اللہ کے برابر ہی کر دیے. اگر یہ کہیں کہ آپ ہمیں دے دیں، مشکلیں ہٹا دیں، مصیبتیں دور کر دیں، اگر خود جا کے اگر کہہ رہے ہیں تو یہ مصیبتوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اب اللہ کا جو اختیار ہے وہی آپ اس بندے کو بھی دے دیا. یہ بھی شرک ہے. یہ کہنا بھی شرک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دلوا دیں ہمیں. کیوں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سن رہا. اللہ تعالیٰ جس طرح سنتا ہے ہمارے دل کی بات کو، یہ بھی سن رہے ہیں، یہ بھی خبر کے اندر سے جو ہماری پکار کو سن رہے ہیں. جبکہ وہ مٹی سے مٹی ہو کے چلے بھی گئے، خود کر دیکھیں گے تو کچھ بھی ملے گا نہیں آپ. تو اب یہ اس طرح کا خبروں پہ جا کے جو وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یہ شرکیہ وسیلہ، اللہ کے ساتھ شرک ہے. جو اس درس میں یا مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ جو جائز وسیلہ جس کو مشروع کہتے ہیں، مطلب جو اسلام میں جس کی اجازت ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کے اندر جو وسیلہ لیں، وہ 3 قسم کا وسیلہ ہے. ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ، ٹھیک ہے نا، بات واضح ہوگی. ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ. دوسرا، انسان خود اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا ہے جس کے بارے میں سے امید ہے کہ وہ عمل اللہ نے قبول کر لیا ہو، تو ویسے کسی عمل کا وسیلہ دے کر، حوالہ دے کر آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اگر تو نے یہ عمل قبول کر لیا ہے تو اس مسئلے کو حل کر دے. جس طرح میں نے بتایا کہ جو ہے حدیث الغار، جو حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ 3 اشخاص گئے سفر میں، اور ایک غار میں پھنس گئے. وہ لوگ چٹان اوپر آ کے بیٹھ گئی، باہر نکل نہیں سکے. تو پھر انہوں نے، ہر آدمی نے اس میں اپنے اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کر کے کہا کہ اللہ اگر تو نے میرے ماں باپ کی خدمت کو قبول کر لیا ہے تو اس مشکل سے نجات دے. تھوڑا سا پتھر ہٹا. پھر دوسرے نے کہا کہ اللہ میں تیرے ڈر سے زنا سے بچ گیا، میں اپنی چچازاد بہن کے ساتھ زنا کا پورا پروگرام تھا، میں نے پیسے بھی دے دیے تھے اسے، لیکن تیرا ڈر مجھ پر غالب ہوا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، ہٹ گیا وہاں سے. اگر تو نے اس کو قبول کیا ہے تو اس مصیبت سے نجات دے. تھوڑا سا اور ہٹا، پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا. پھر تیسرے نے دعا کی ہے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور تھا کام کرنے والا، اور وہ بغیر مزدوری لیے چلا گیا. پھر کئی سال کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے مزدوری مانگی. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھ، یہ جتنے جانور ہیں نا اس ریوڑ میں، یہ سب تیرے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی میری تو مزدوری معمولی سی ہے، تو کیوں مذاق کر رہا ہے غریب آدمی سے؟
میری مزدوری دے دے. کہا کہ تیری مزدوری کے جو ہے کہ پیسے ہیں جو میں نے لگا دیے، تیری مزدوری سے میں نے ایک بکری لی، پھر اس کے بعد وہ بکریاں بڑھتی چلی گئی، پورا ریوڑ آج بنا ہوا ہے تیرا. ٹھیک ہے. تو کہا کہ یا اللہ اگر تو نے اس عمل کو قبول کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دی. تو پھر باقی جو کچھ اور باقی تھا وہ پتھر وہ بھی ہٹ گئے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، حدیث صحیح ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو جو اس نے اللہ کے لیے خاص کیے ہیں ان اعمال کے بارے میں اللہ سے ذکر کر کے اس کے حوالے سے، اس کے وسیلے سے اپنے حاجت کو اللہ سے مانگے. یہ دو قسم کا. تیسرا جو میں نے بتایا کہ کوئی زندہ آدمی ہے جو اس دنیا میں چل رہا پھر رہا ہماری طرح زندہ ہے، وہ نہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہے، وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے زندگی کا. لیکن ہماری طرح جو بندہ زندہ ہے، جو نیک ہے، صالح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ بڑا متقی آدمی ہے، تو آپ اس سے دعا کی درخواست کریں، اس سے دعا جو ہے آپ کروائیں، اس کی دعا کا وسیلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا کے اندر تھے، صحابہ آتے تھے، کبھی بارش کی دعا مانگتے تھے، کبھی کہتے بھائی اللہ کے تو قحط ہو گیا آپ دعا کیجیے، کبھی کوئی پریشانی کا ذکر کرتے تھے، رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے. تو اللہ کے رسول کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے تھے. تو کسی بزرگ صالح آدمی کا جو زندہ ہو اس کی دعاؤں کا وسیلہ لیا جا سکتا. یہ تین جو ہے مشروع وسیلے، یہ تین جائز. دوسری قسم کی جو وسیلہ ہے وہ بدعتی وسیلہ ہے. بدعتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن شرک نہیں ہے، لیکن بدعت. کیسے؟ ہم یہ کہیں کہ جس طرح ہمارے ملکوں کے اندر ائمہ دعا مانگتے ہیں، سب دعائیں کرنے کے بعد یا اللہ تو یہ ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول کر لے، آپ کے طفیل قبول کر لے. یہ عام طور پر جو ہے ہمارے پاس خود مسجدوں کے اندر امام لوگ بھی اسی طرح دعا مانگتے ہیں. اب یہ جو بدعتی وسیلہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح دعا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں دی. خود آپ کے صحابہ میں سے کسی نے اس طرح کی دعا نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے آپ سے دعا کروائی جاتی تھی، آپ سے درخواست کی جاتی ہے اللہ کے رسول آپ دعا کریں. لیکن آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد کسی صحابی نے اپنی دعا میں کہا یا اللہ میری دعاؤں کو تیرے رسول کے صدقے طفیل کر لے، قبول کر لے. وسیلوں سے، بدعتی وسیلوں سے اللہ تعالی ہمیں دور کرے. اور جو جائز جو وسیلے ہیں، اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے، خود کے اعمال کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ اس طرح کے وسیلوں سے ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنی برکتوں کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کو جس طرح یہاں جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. یہ ہمارے بھائی ہیں بھائی جو اسلام قبول کیے ہیں، آج ملاقات کر لیں اور